بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ۔ ناظرین، آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب چودھری یاسین صاحب، جو پاکستان ورکر فیڈریشن کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں، لیکن اسلام آباد میں CDA کے جو یونین ہے اس کے بھی روح رواں ہیں۔ مزدوروں کے ان کو پیر مانا جاتا ہے، مزدور پورے پاکستان کے جو مزدور ہیں۔ آج ہم ان سے مزدوروں کے حوالے سے بات چیت کریں گے، جو انہوں نے کی خدمات ہیں، جو انہوں نے مزدوروں کے لیے کیا ہے۔ چودھری صاحب، یہ بتائیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مزدوروں کے لیڈر ہیں، لیکن مہنگائی کا ایک طوفان ہے، سیلاب ہے۔ ابھی تک کوئی ایسا حکومت کی طرف سے کوئی پیکج اعلان نہیں کیا گیا کہ دیکھیں مہنگائی تو 300-400-500% بڑھ گئی ہے، لیکن مزدور کی تنخواہ وہیں پہ ہے، جن کی آپ قیادت کر رہے ہیں ان کی تنخواہ وہیں پہ ہے، اور روزانہ کی جو اجرت ہے مزدور کی وہ بھی اتنی ہے، ڈیلی ویجز والے وہیں کھڑے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ نے کوئی لاہے عمل بنایا؟ پہلے تو میں سب سے پہلے شمشاد مانگٹ صاحب آپ کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ مجھے موقع فراہم کیا کہ میں آج پاکستان بھر کے مظلوم محنت کشوں کی بات کروں۔ میرا تعلق چونکہ مزدوروں سے ہے، اور میں CDA جو راولپنڈی اسلام آباد کا سب سے بڑا ادارہ ہے یا سب سے بڑی تنظیم ہے، میں اس کا بھی منتخب جنرل سیکرٹری ہوں۔ پاکستان ورکر فیڈریشن جو پاکستان کی سب سے بڑی نمائندہ تنظیم ہے، اور جو 4 صوبوں کے اندر موجود ہے، جس کی 8 ریجنز ہیں، میں اس کا بھی منتخب جنرل سیکرٹری ہوں۔ تو اس حوالے سے بھی جب مزدور کی بات آتی ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ چونکہ ان لوگوں میں ہیں جو میں خود سمجھتا ہوں کہ آپ نے بڑی محنت سے اپنا یہ مقام بنایا، اور آپ اس شہر میں ذاتی طور پہ آپ میرے دوست بھی ہیں، میں آپ کو جانتا ہوں کہ آپ نے بہت شکریہ۔ بڑی ہی جدوجہد کر کے، اور سینئر موسٹ آپ جرنلسٹ ہیں، اور آپ کا ایک بڑا مقام ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی سٹوریاں جو ہیں، یعنی آپ اتنی انویسٹیگیٹر جرنلزم آپ نے کیا کہ شاید ہی کم لوگوں کے لیے نصیب میں۔ بہت شکریہ چودھری صاحب۔ تو اس حوالے سے میں آج آپ کے چینل کے ذریعے یہ بتانا چاہتا ہوں، بلا شبہ پاکستان کے جو آج حالات ہیں، میں نے اپنی زندگی میں 70+ ہوں، میں نے اس طرح کے حالات نہیں دیکھے کہ جس طرح سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے پھر معاشی جو حالات پیدا ہوئے، ملک کے اندر اتنی ابتری پیدا ہوئی کہ وہ سب سے زیادہ متاثر جو ہے وہ اس ملک کا مڈل کلاس کا، لوور مڈل کلاس کا مزدور جو ہے وہ جی بالکل متاثر ہوا۔ تو میں ذاتی طور پہ بھی سمجھتا ہوں، اور مجھے بہت ساری جگہ پہ جانے کا بھی اتفاق ہوا۔ میں آج آپ کے سامنے ان مزدوروں کی بات کرنا چاہوں گا جو کسی اس ملک کے اندر کروڑوں کی تعداد میں ہیں، لیکن ان کے اوپر کوئی لیبر لاز کا اطلاق نہیں ہے۔ یہ بڑی بد نصیبی ہے۔ ہم ٹوٹل جو پاکستان کے مزدور یونینائز ہیں، جو انڈر دی لیبر لاز ہیں یا ایکٹ کے تحت ہیں، خواہ وہ فیکٹری میں ہے، خواہ وہ CDA میں ہے، خواہ وہ واپڈا میں ہے، PIA میں ہے، یہ یہاں یونین سازی کا اختیار ہے۔ تو یقیناً جہاں یونین سازی ہو تو وہاں کچھ نہ کچھ مزدوروں کی آواز اٹھتی رہتی ہے۔ لیکن میں ان مزدوروں کی بات کرنا چاہتا ہوں جو آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، پاکستان کے مختلف چوکوں میں، خاص کر یہ دارالحکومت جہاں پہ ہم اور آپ بستے ہیں، یہاں پہ بھی آپ کو چوکوں میں اپنی روزی روٹی کی تلاش میں بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ راجہ بازار میں، راولپنڈی میں نظر آتے ہیں۔ تو یہ ان کے اوپر کسی قوانین کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اگر ان کی دہاڑی لگ جاتی ہے تو ان کی روزی، ان کا چولہا جلتا ہے، ادروائز بیچارے ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اسی طرح کنسٹرکشن کا مزدور ہے جو پاکستان کے اندر بہت بڑی کمپنیوں میں کام کرتا ہے اور یہاں بڑی بڑی بلڈنگز بناتا ہے، تو ان کے اوپر بھی اسی طرح یہ ہے کہ بہت کم جگہ پہ کنسٹرکشن کے شعبے میں بھی یونین وہاں پہ بھی نہیں ہے۔ اگر وہ دوران سروس معذور ہو جاتے ہیں تو ان کو ایک کمپنسیشن ایکٹ ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ اس کمپنسیشن ایکٹ جو ہے، جو انڈیا کے وقت کا بنا ہوا ہے، ابھی تک وہی چل رہا ہے، تو اس کے تحت کس طرح وہ معاوضہ لینا ہے۔ یہاں تو مشکل ہے، کورٹ سے لینا پڑتا ہے، کیس کرنا پڑتا ہے، اور نہ ہی ان کی کوئی پینشن ہے، نہ ہی کوئی علاج معالجے کی سہولتیں ہیں۔ آج سب سے زیادہ متاثر جو ہے اس ملک کے اندر مڈل کلاس کے وہ لوگ ہیں، مزدور ہیں، محنت کش ہیں۔ تو میں چونکہ ایک ایسے ادارے میں کام کرتا ہوں، CDA میں، جہاں پہ الحمدللہ مجھے یہ بھی اللہ نے موقع دیا کہ میں نے 69 میں یہاں یونین بنائی۔ یہاں پہ بھی کوئی یونین نہیں تھی 69 میں،
راجہ ظفر الحق صاحب کا اگر میں ذکر نہ کروں تو میری بات مکمل نہیں ہوتی. جو مسلم لیگ نون کے چیئرمین ہیں، اللہ انہیں لمبی عمر دے، اس شخص نے اس وقت وہ پنڈی بار کونسل کے وہ پریزیڈنٹ تھے، تو ہم ان کے پاس گئے. یہاں ورک چار سٹاف ہوتا تھا، زبانی نکال دیتے تھے. تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ کی چونکہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے یہاں پہ یونین بن سکتی، سینٹرل گورنمنٹ کے ملازمین نہیں بنا سکتے. تو انہوں نے ہمیں بتایا. پھر ان کی رہنمائی میں ہم نے لاہور سے جا کے پہلی یونین 69 میں سی ڈی اے ورکر یونین جو ہے اس کی بنیاد رکھی، اور وہاں سے میری زندگی کا یہ سفر شروع ہوا. میں ایک کارکن کی حیثیت سے کام کرتا تھا. پہلے جنرل سیکرٹری صوفی سلطان تھے، اور پھر سی ڈی اے میں بہت ساری یونینز بن گئیں، پھر فیڈریشنیں بن گئیں. تو ایک سفر ہے زندگی کا جو میں سمجھتا ہوں کوئی تقریباً نصف صدی پہ محیط ہے. اب مجھے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے اس کے حبیب پاک کے صدقے کہ میں نے اس ادارے میں لگاتار 3 ریفرنڈم جیتے، اور ابھی جو جیتا وہ 4تھا ریفرنڈم جیتا. اور اس کے دوران جو میں نے مزدوروں کے لیے کام کیے ہیں وہ ایک میری ذمہ داری بھی تھی، میری ٹیم کی ذمہ داری تھی. وہ ایک تاریخ ہے، میں اس کو کوئی بیان نہیں کرنا چاہتا. صرف اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان بھر کی تنظیمیں جو ہیں یا پاکستان بھر کے ادارے جو ہیں وہ ہمیں ایک مثال کے طور کے اوپر پیش کرتی ہیں. صحیح. اور اب بھی میں نے اس مشکل ترین حالات میں، جس میں کہ آج مزدور بڑا پریشان ہے، بہت کم تنخواہیں ہیں، مہنگائی جو ہے آسمان پہ باتیں کر رہی، اداروں سے ملازمین کو نکالا جا رہا ہے، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، تو میں نے سی ڈی اے کے اندر ابھی بھی 20% تنخواہوں میں مہنگائی الاؤنس کے نام سے اضافہ کرایا، جو الحمدللہ میرے اس مہینے میرے سارے مزدوروں کو ملا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کم ہے. لیکن میں نے ان حالات میں نیگوسیشن کی، ڈالا کیا، اور میں نے سی ڈی ایس کے انتظامیہ سے یہ کروایا. میں خدا کا بھی شکر ادا کرتا ہوں، میں سی ڈی اے انتظامیہ کا بھی شکر گزار ہوں. ہمارے 4000 پلاٹس، اکثر ہمارے پلاٹس جو ہیں نا اس کے بارے میں ایک پرسیپشن بن گئی ہے کہ شاید سی ڈی اے کے ملازمین کو جو پلاٹ ملتے ہیں وہ شاید فری میں ملتے ہیں. میں یہ آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ جو اس شہر کو بسانے والے ہیں وہ مختلف 4 صوبوں سے آئے جی، اور انہوں نے زندگی دے دی. جیسے میں آپ کے سامنے ہوں، تو اب یہاں پہ جب ان کی بچیاں بچے جوان ہو گئے، ان کی شادیاں ہو گئی، تو اب لازم ہے کہ پچھلے جو سلسلہ ہے، میرا تعلق جس گاؤں سے ہے، تو وہاں جا کے اب میرے والدین بھی نہیں رہے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے. تو یہ ایک نظام ہے میرے خدا کا، جو آیا اسے لوٹ کر بھی اللہ کے پاس جانا ہے. تو اب بڑا ہی مشکل ہوتا ہے کہ اگر ان حالات میں آپ کے پاس چھت بھی نہ ہو. تو اس لیے 5 سے 7 مرلے کا پلاٹ سی ڈی اے ملازمین کو ملتا تھا، جو میں نے ہی اپنے سی ڈی اے مزدور یونین نے سیٹلمنٹ آف میمورنڈم جو انڈر دی لا ہے، جو ہمارا ایکٹ ہے، اس کے تحت ہم نے کر کے تو 4000 پلاٹ لشاری صاحب کے دور میں دیا تھا. اور اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے گھر بنائے، یا اس کو بیچ کے انہوں نے کوئی اپنے علاقے میں گھر بنایا. تو اب آگے یہ سلسلہ اس لیے رک گیا کہ یہ جو ابھی بات آپ نے جہاں سے شروع کی تھی نا کہ آپ مزدوروں کی آج حالات کیا ہے، تو آپ کا کیا لائے عمل ہے، میں بالکل اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ ہم کروڑوں کی تعداد میں مزدور ہیں. یونینائز مزدور 1 کروڑ ہے، تقریباً 5 سے 6 کروڑ وہ لوگ ہیں مزدور ہیں جن کے اوپر کسی لیبر قوانین کا اطلاق نہیں ہوتا. بڑے بڑے لیڈرز ہیں، میں سب کا احترام کرتا ہوں. میں خورشید کا اگر نام لوں تو ایک تاریخ ہے، جو وابڈا سیکرٹری جنرل ہے، منتخب ہے، اور سب سے بڑے ادارے کا جنرل سیکرٹری ہے، اور بڑا تجربہ کار ہے. آئے دن اب آج کل ہم پھر بٹے ہوئے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ پہلے پی ڈبلیو ایف پاکستان ورکر فیڈریشن جو ہے یہ ہم سب کٹھے تھے، خورشید اس کا جنرل سیکرٹری تھا. اس کے بعد ظہور عوان صاحب جو ہمارے گروپ سے تعلق رکھتے وہ جنرل سیکرٹری بنے. اب الحمدللہ میں ہوں. تو میں نے ان سے بھی درخواست کی ہے. میں آج آپ کے اس چینل کے ذریعے پھر ان قائدین سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آئیں، جن مزدوروں کا ہم نام لے کے عزت پاتے ہیں، شہرت پاتے ہیں، دولت کماتے ہیں، سب کچھ ہمیں ملتا ہے، آئیں. آج بڑی مشکل میں ہیں. ہم ان ایشوز کے اوپر، مہنگائی کے اوپر، کنٹریکٹ لیبر کے اوپر، ان مزدوروں کی بھرتی کے اوپر، مزدوروں کی ترقیوں کے اوپر، مزدوروں کی تنخواہوں میں اضافے کے لیے آئیں. میں دعوت دیتا ہوں آپ کے چینل کے ذریعے. اسلام آباد کے اندر چونکہ یہ ملک کا دارالحکومت ہے،
आए, हम सब मिलकर यहाँ बैठकर प्रोटेस्ट करते हैं पार्लियामेंट के सामने, हुक्मरानों के सामने, जो हमारे ही कंधों पे सवार होकर वहाँ बैठे हुए हैं और उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है महंगाई से। हम पिस गए हैं, हमारे खुदकुशियाँ हो रही हैं, हमारे चूल्हे बुझ गए हैं। तो मैं आज उनको यहाँ से बड़ी ही दर्द से, दिल से ये दावत देना चाहता हूँ कि वो आकर खुदारा एक आवाज़ बने। तो फिर मैं दावे से कहता हूँ, अल्लाह की मेहरबानी से जब हम इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर हमारे मसाइल भी हल होंगे। और जब तक जनाब मांगट साहब हमारी आवाज़ अवानों में नहीं जाएगी, जब तक पार्लियामेंट के अंदर हमें नुमाइंदगी नहीं मिलेगी, तो मैं नहीं समझता कि कभी पाकिस्तान का मजदूर खुशहाल होगा।